اس وقت میں تقریر کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، اس لیے کہ منظوم نذران عقیدت، پھر نذران عقیدت، پھر منظوم نذران عقیدت، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں، اور جو اعلان کیا گیا صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ منتظمین کی جانب سے جو سوالات نہج البلاغہ کے دیے گئے تھے اس میں پتہ چلا 29 لوگوں کو 100 میں سے 100 نمبر ملا ہے، یعنی 29 لوگ فرسٹ آئے ہیں، لہٰذا انہی میں سے قرآن اندازی کے ذریعے سے پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا جائے گا، اور کسی ایک کو گولڈن کوئن دیا جائے گا، آدھے گرام کا گولڈ کا کوئن دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت تشریف رکھیں۔ اس وقت استاد محترم مائک پر ہیں، آپ حضرات ایک بار اور بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد۔ تمام معزز اور محترم سامعین کرام اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس اسٹیج پر موجود علماء کرام، وہ تمام بزرگان جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سبھی کی خدمت میں اس عظیم الشان اور باسعادت ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی اس گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو موضوع کے ساتھ مجھے دی گئی ہے۔ آپ واقف ہیں کہ آپ کے درمیان یہ 41 نمبر کا مکتوب سرکار امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں یہاں سے لے کر 50ویں نمبر تک کے مکتوب کا مسابقہ ہوا تھا، اور مجھے بھی یہی موضوع دیا گیا ہے کہ میں ان مکتوبات سے متعلق چند باتیں سرکار امیر المؤمنین کے ان خطوط کا تذکرہ کرتے ہوئے جو مولا نے مختلف موقعوں پر تحریر فرمائے یا حکم دیا اور تحریر کیے گئے، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہرحال اس تفصیل میں اس وقت مجھے نہیں جانا ہے کہ مکتوبات کی اہمیت خطبات کی بنسبت زیادہ کیوں ہوتی ہے، وہ تفصیل ہے کہ جو کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ چونکہ مکتوبات تحریری شکل میں ہوتے ہیں لہٰذا اس میں تبدیلی کی گنجائش کم ہوتی ہے، خطبات لوگ سن کر تحریر کرتے ہیں، لہٰذا
اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے حساب سے، ہمارے عقیدے کے مطابق جو اہمیت لکھی ہوئی تحریر کی ہے وہی اہمیت بیان کردہ خطبے کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ بندوں کے کلام میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہاں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ان مکتوبات کی طرف۔ ظاہر ہے کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور میں نے جو منتظمین سے وقت پوچھا تھا وہ وقت بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظم محترم کا دیا ہوا وقت بھی، مجھے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ گفتگو 3 مرحلے میں ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ فضائل کا ہے کہ مجھے فضیلت بیان کرنی ہے ان خطبات کے ضمن میں۔ دوسرا مرحلہ ان خطبات میں جو سرکار امیر المؤمنین نے درس اس امت کو دیا ہے اس درس کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یقیناً وہ دعاؤں کا ہے کہ جس موقع پر امیر المؤمنین کی دعا کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فصاحت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس لیے کہ سرکار امیر المؤمنین کی یہ کتاب جو آقا سے لیے گئے خطبات اور آقا کے ان مکتوبات اور ارشادات کا مجموعہ ہے کہ جنہیں مولا نے مختلف موقعوں پر بیان فرمایا تھا، یہ فصاحت کا وہ مرکز ہے کہ جس کا مقابلہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا۔ فوق کلام البشر وتحت کلام الخالق، اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ امیر المؤمنین کی اس کتاب کا ہے، اور لوگوں کے کلام سے اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ میں نام عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑا مشہور شخص گزرا ہے شکیل ارسلان، مصر کا بہت اچھا رائٹر گزرا ہے۔ وہ افراد جو عربی زبان سے واقف ہیں یقیناً نام سنا ہوگا، ان کی بڑی تصنیفات ہیں، بڑے اشعار ہیں، بڑی منظم زندگی تھی، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ادب کی دنیا میں اتنے استاد سمجھے جاتے تھے کہ امیر الادب کہلاتے تھے۔ امیر الادبا ہونا اور ہے، امیر الادب ہونا اور ہے۔ ان کا لقب امیر الادبا نہیں تھا، امیر الادب تھا۔ یہ ایک فصاحت ہے کہ جس کے تحت ان کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ ایک نشست ایسی تھی کہ جس میں ان کی تجلیل کی جا رہی تھی، اور اس تجلیل میں تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے وہ پروگرام منعقد ہوا تھا، اور جس موقع کے اوپر یہی ارسلان کے بارے میں ایک خطیب نے یہ جملہ کہہ دیا کہ آج کے دور میں، وہ جملہ موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شکیل ارسلان کے لیے جملہ یہ کہا تھا کہ شکیل ارسلان آج کے دور میں امیر بیان اسی طرح سے ہے جس طرح سے گزشتہ زمانے میں، معاذ اللہ، میں چونکہ کہہ رہا ہوں لہٰذا یہ جملے اضافے کے ساتھ، جس طرح سے گزشتہ زمانے میں سرکار امیر المؤمنین امیر بلاغت تھی، یہ جملہ کہنا تھا کہ شکیل ارسلان سے برداشت نہیں ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بڑے ہی غصے کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کیا جملہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، میں کہاں اور کہاں امیر المؤمنین علی۔ یہ توجہ رہے کہ یہ شکیل ارسلان امیر المؤمنین کے شیعہ نہیں ہیں، یہ توجہ رہے کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور فالوور نہیں ہیں۔ اس کے باوجود شکیل ارسلان کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں میں کہاں اور امیر المؤمنین علی کہاں۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں، اگر امیر المؤمنین کی جوتیوں کی خاک کو گرا دیا جائے تب بھی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ کون امیر المؤمنین تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگ امیر المؤمنین کے خطبات کو یاد کر کے خطیب بنتے، یہ ہے درجہ امیر المؤمنین کے ان بیانات کا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں مولا کے ان مکتوبات کو، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، مجھے بات پوری کرنی ہے۔ مولا نے جو مکتوبات لکھے ہیں، میں فضائل کی دنیا میں ہوں، ابھی پہلا مرحلہ میرا پورا نہیں ہوا ہے، فضائل میں آپ سنیے۔ مولا نے جس مکتوب کو بھیجا تھا اس شخص کے پاس کہ جو بحرین میں آپ کی طرف سے والی تھے، ایک دفعہ مجھول کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات، جن کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ۔
یہ بڑے معتبر امیر المؤمنین کے صحابی ہیں. پوری توجہ سے آپ سنیں. میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، امیر المؤمنین کے بارے میں اور اپنے سلسلے میں حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کا ایک جملہ ہے کہ انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو والد ہیں. توجہ رہے، میں اور علی اس امت کے دو والد ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے برادر کو. اگر یہ مکتوب مجھ سے پڑھنے کے لیے نہ کہا ہوتا تو یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں آتی جو میں عرض کر رہا ہوں. جیسے ابھی ہمارے برادران، ہمارے شعراء کرام کہہ رہے تھے کہ بالکل نیا کلام، تو میں بھی بالکل نیا نکتہ عرض کر رہا ہوں. اور اگر ہمارے قبلہ و کعبہ نے کہہ دیا کہ دقیق ہے تو واقعی دقیق ہوگا، اس لیے کہ قبلہ کی تعریف کا ایک خاص انداز ہے. سب کو نہیں کہتے کہ دقیق ہے، لہٰذا آپ سنتے رہیے گا ادھر بھی کہ دقیق لفظ آیا یا نہیں آیا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. مولا کا جملہ ہے کہ انا، سرکار رسالت مات کا، انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو والد ہیں. کیا رسول اللہ فرما دیتے کہ میں والد ہوں تو کافی نہیں تھا؟ یہ امت رسالت مات کی اولاد کا درجہ رکھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ایک بڑی مشکل تھی کہ جس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو اس خطبے کو جو اس مکتوب کو جو 42 نمبر کا ہے اسے غور سے پڑھنا ہوگا. یہ ہمارے نوجوان کے ماشاءاللہ سے 29 برادران نے مکمل نمبر حاصل کیے ہیں. اس کے معنی ہے کہ یہ خطبہ ضرور غور سے پڑھا ہوگا. آپ توجہ فرمائیں، یہ امیر المؤمنین کا نامہ، یہ امیر المؤمنین کا خط ہے کہ جو بحرین کے والی کے نام لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کوفے واپس آ جاؤ، میں نے تمہاری ذمہ داری کو ولایت سے لے کر یہاں اپنے پاس بلایا ہے تاکہ میں جب شام کے ظالم سے مقابلہ کروں تو تم میرے رکاب میں رہنا. یہ کون ہیں؟ عمر بن ابی سلمہ. کون ہیں یہ؟ عمر بن ابی سلمہ وہ ہیں جو جناب ام سلمہ کے بیٹے ہیں. جناب ام سلمہ کون ہیں؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے بیٹے ہیں. سن 2 ہجری میں حبشہ میں پیدا ہوئے تھے. والد ان کا انتقال کر گئے اور پھر رسالت مات کی زوجیت میں جناب ام سلمہ آئی تھی. اور جناب ام سلمہ ان ازواج پیغمبر میں ہیں جو بڑی باوفا زوجہ تھیں. اور ان کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ عمر بن ابو سلمہ کو خود امیر المؤمنین نے بلایا کہ آؤ میری نصرت کرو. اور یہ آخر تک امیر المؤمنین کے ساتھ ثابت قدم رہے. آپ سنیں گے اس جنگ میں، جنگ صفین میں امیر المؤمنین کے ساتھ جناب ام سلمہ کے بیٹے موجود ہیں اور ادھر سامنے مروان موجود ہے. نہیں پتا کتنا آپ نے مروان کے بارے میں تاریخ سنی اور پڑھی ہے. مروان وہ ہے کہ جو یہ کہتا تھا کہ میری تربیت فلاں ام المؤمنین نے کی ہے. متوجہ ہوئے؟ جو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میری امی میری امی، تو یہ مروان کہتا تھا میری امی. توجہ فرمائیے آپ. جنگ صفین میں آمنے سامنے ہیں. ایک وہ ہے جس کو ام سلمہ نے تربیت کر کے بھیجا، ایک وہ ہے کہ جن کو سو کالڈ امی نے اپنا بیٹا کہا. اب آپ توجہ فرمائیں، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں اور اب یہاں کے اوپر مقابلہ بتا رہا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. رسول اللہ کی حدیث اب سمجھ میں آئی کہ فرمایا تھا انا وعلی ابا هذه الامہ. اگر صرف یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں اس امت کا والد ہوں تو یہ ساری امت کہتی کہ فلاں امی ہیں اور رسول اللہ ابو ہیں. اللہ کے رسول نے صرف اپنی ذات کو نہیں، امیر المؤمنین کی ذات کو بھی اس امت کا والد کہہ کے بتا دیا. صرف رسول اللہ کی طرف نہ دیکھنا، جو علی کو والد مانتا ہے رسول اس کے والد ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور
پھر سرکار امیر المؤمنین نے جناب عمر اس میدان صفین میں انہیں بلا کر اپنے ساتھ رکھا ہے، اور یہ جملہ فرمایا تھا، بڑا قیمتی جملہ ہے امیر المؤمنین کا، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَایَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ۔ اے عمر، تم نے بڑی، عمر بن ام سلمہ، تم نے بڑی اچھی طریقے، بڑی اچھے انداز سے اس ولایت کی ذمہ داری کو، جو ذمہ داری تمہارے کاندھے پر دی تھی، اس کو تم نے پورا کیا ہے، اور تم نے امانت داری سے کام لیا ہے، امانت کو پہنچایا ہے ان کے صاحبان تک۔ اور پھر امیر المؤمنین نے انہیں اپنے لشکر میں بلایا، اور بلانے کے بعد امیر المؤمنین نے انہیں اپنے رکاب میں رکھا تھا۔ آپ متوجہ ہوئے، امام وقت کے رکاب میں رہنے کا اسی کو حق ہے جو ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، امانتوں کو ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں وارث امیر المؤمنین کے رکاب میں رہنے کی تمنا ہے تو اسے اس امیر المؤمنین کے نامے پہ عمل کرتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور امانت دار بننا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وارث امیر المؤمنین کی مدد کر سکوں گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سرکار امیر المؤمنین نے انہی مکتوبات کے درمیان دو ایسی لفظیں استعمال کی ہیں کہ جو واقعاً قابل غور ہیں۔ دونوں لفظیں مقام مذمت میں استعمال کی ہیں اس کے لیے جو شام کا حاکم ہے۔ ایک جگہ پر نام لیا ہے، دوسری جگہ پر نام نہیں لیا ہے، لیکن دونوں جگہوں پر امیر المؤمنین نے جو جملے کہے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ مولا کا وہ جملہ، میں اس جملے سے پہلے عرض کروں، قرآن مجید نے بڑے صاف لفظوں میں شیطان کا ایک انداز بیان کیا ہے۔ شیطان نے جس موقع کے اوپر اسی جنت سے نکالا جا رہا تھا، آواز یہ تک قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ خدارا اب جب تو نے مجھے نکال ہی دیا جنت سے تو اب میں جا کر تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور اسی لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں، صرف راستے پر نہ چلیے ورنہ بڑے میاں بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ کب یہ بڑے میاں اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں، اس سے بچنا ہے تو صرف راستے سے وابستہ نہ رہیے بلکہ ان راستوں پر چلانے والے اماموں سے وابستہ ہو جائیے۔ اور پھر شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں ان سب کو سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بہکاؤں گا۔ یہ چار سمتوں کے لیے شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں امیر المؤمنین کا یہ مکتوب۔ مولا فرماتے کہ وَقَدْ عَرَفْ أَنَّ مَعَوِيَّ كَتَبَ إِلَيْكَ۔ میں جانتا ہوں، یہ پوری تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک شخص ہے زیاد بن ابی، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے باپ کے بارے میں خبر نہیں تھی، اور پھر یہ پوری تفصیل لکھی ہے، سارے محشین نے لکھا ہے۔ اس موقع پر جب زیاد کی گفتگو ہو رہی تھی، بڑا اچھا خطبہ دیا تھا، بڑا اچھا بیان دیا تھا۔ اس موقع کے اوپر یہ دوسری خلافت کا دور تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عمرو بن عاص نے کہا کہ کاش یہ زیاد بنی ہاشم میں سے ہم میں سے ہوتا تاکہ ہمیں بھی فخر کا موقع ملتا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہاشمی ہے، یہ خاندان رسول سے معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ عجیب ہے، 40-45 سال کے انسان کو آج کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ اب بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ جو بیٹھے ہوئی ہیں دوسرے صاحب، ان سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا کہیں یہ حد نہ جاری کروا دے، لہٰذا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اور جب شام کے حاکم کی حکومت آئی، اس نے اسی زیاد کو خط لکھ کر اپنے پاس بلایا کہ بڑا اچھا ہے، میرے بھائی بن جاؤ، میری حکومت میں تمہیں حصہ مل جائے گا۔ یہ خط ادھر سے شام کی طرف سے پہنچا اور ادھر امیر المؤمنین نے خط لکھا زیاد کو۔ یہ خط کہاں پر ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہاں پہ نام تک آیا ہے، تمہارے پاس شام کے حاکم نے خط لکھا ہے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ وہاں پہ جملہ مولا نے فرمایا تھا، مولا فرماتے کہ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ۔ یہ جو تمہیں خط لکھ کے اپنے پاس بلا رہا ہے، نام ہے وہاں پر، اس کے بعد جملہ ہے فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان ہے۔
यातिल मर मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि व अन यमीनिहि व अन शिमालिहि, ये वही शैतान है जो कभी आगे से आता है, कभी पीछे से आता है, कभी दाईं तरफ से आता है, कभी बाईं तरफ से आता है। अल्लाह ने जिस शैतान का तज़किरा कुरान में किया है, मौला ने नाम लेकर उसकी शख्सियत को पहचानवा दिया। आप तवज्जो तो फरमाएं, अमीरुल मोमिनीन ने वही जुमले जो कुरान मजीद में शैतान ने कहे थे, उन्हीं जुमलों का तज़किरा फरमाया। ये एक मौका, और बकिया तफसील में नहीं जाऊंगा। उसके बाद अगला मौका है कि जिस मौके के ऊपर मौला ने इसी को पहचानवाया है और इस अंदाज में पहचानवाया कि अजीब जुमले हैं। शायद हो सकता है कि मेरी तकरीर का आखिरी पड़ाव ये अलबत्ता बातें ज्यादा हैं, लेकिन एक जुमला और कह के ये दो बातें अर्ज करके बात खत्म करूंगा। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने अपनी निस्बत सरकार रिसालत माब से उस 45वें मकतूब में, यानी 45 नंबर का जो खत है अमीरुल मोमिनीन ने लिखा है उस्मान बिन हुनैफ के नाम। आप जानते हैं ये वो अमीरुल मोमिनीन का बनाया वो वाली है कि जिनके बारे में अमीरुल मोमिनीन को खबर मिली कि वो अमीरों की दावत में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जो उनको खत लिखा है बड़ा कीमती है, तफसील है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए तफसीली मौका चाहिए है। फरमाते कि वाना मिन रसूलिल्लाह का दौ इब्न दौ, मेरी रसूलुल्लाह से वही निस्बत है जो एक नूर की दूसरे नूर से होती है। वकसन मिन सना, जिस तरह से एक शाख की निस्बत एक ही दरख्त की दूसरी शाख से होती है, अमीरुल मोमिनीन ने फरमा दिया कि आओ देखो, जो इस्मत का दरख्त है उसकी एक शाख नबी है, एक शाख अली है। और फिर अगला जुमला फरमाते हैं जो ये कलाई को निस्बत है इंसान के हाथ से, यानी इसके माना है जब भी किसी मैदान में तलवार उठेगी तो हाथ पैगंबर का होगा, कलाई अमीरुल मोमिनीन की होगी। और उस मौके पे फिर आगे फरमाती है कि वलो तज़ाहरतिल अरब अला क़िताल, अगर सारे अरब जमा हो जाएं मुझको कत्ल करने के लिए, लमा वल्लैतु अन्हा, मैं कभी कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं फरार नहीं कर सकता। उसके बाद फरमाती है बड़ा कीमती जुमला, बस इसको तवज्जो से आप सुनिए, वलो अमकनतिल फुरस, अगर मुझे मोहलत मिल जाए मिन रिकाबिहा लसारअतु इलैहा, कि मैं घोड़े पर बैठूं तो मैं जल्दी करूंगा घोड़े पर बैठने के लिए। वलो अमकनतिल फुरस वसअजहदु फी अन उताहिरल अर्ज़ मिन हाज़ा शख्सिल माकूस वल जिस्मिल मरकूस, मैं इस जमीन को इस उल्टी खोपड़ी वाले इंसान से और बेहंगाम ढांचे वाले शाम के हाकिम से पाक कर दूंगा। अजीब जुमला, बड़ी तफसील है। मौला ने ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाई हैं, उल्टी खोपड़ी वाला, ये अजीब है। दुनिया में आज बड़ा चर्चा है कि वो बहुत बड़ा सियासतदान था, मौला के एक जुमले ने बता दिया कि जो सियासत उसके पास थी वो शैतान की सियासत थी। उल्टी खोपड़ी का इंसान था, बेहंगाम, बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म जिस्म वाला। उसके बाद जुमला फरमाते हैं हत्ता तखरुजल मतरतु मिन बैन हब्बिल हसीद, तवज्जो फरमाएं, मौला फरमाते हैं इस तरह से मैं उसको निकाल बाहर करूं जिस तरह से रखी हुए अनाज के दानों के दरमियान से कंकरी को बाहर निकाला जाता है। अगर किसी अनाज में कंकरी हो, अनाज की कीमत घट जाती है। आप हज़रात बखूबी वाकिफ हैं। अगर आपको पता चल जाए कि हम जिस चावल को खरीदने जा रहे हैं, गेहूं को खरीदने जा रहे हैं, उसमें कंकरी पड़ी है, वक्त खत्म हो जाएगी, कीमत घट जाएगी। और अगर यही अनाज आप लेके भी आ गए, आप किसी खाने को तैयार करना चाहें, एक कंकरी पूरे खाने को खराब कर देगी। और तीसरा मरहला, अगर आपके मुंह में आ गई वो कंकरी, गया जायका, खात्म। अब न कहिए कि बड़ी अच्छी बिरयानी बनी है, उस एक कंकरी ने पूरी बिरयानी को खत्म कर दिया। मौला फरमा रहे हैं कि मैं इस अनाजों के दानों के दरमियान से कंकरी की शक्ल में इस माकूस अक्ल वाले को निकाल बाहर करना चाहता हूं। मौला फरमा रहे हैं अगर इस्लाम के जायके को महसूस करना है तो अमीर शाम से दूर रहना होगा, तब जाकर इंसान को असल इस्लाम समझ में आएगा। और बस मैंने आखिरी पड़ाव के ऊपर आपको पहुंचा दिया। आइए मैं आपको लेके चलूं
یہاں میں بڑے ٹھہر ٹھہر کے جملہ کہوں گا. آپ وہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اکثر برادران تو نئی عمر کے ہیں، لیکن وہ افراد جو 84 میں اس ہندوستان میں تھے، بزرگان موجود ہیں اس وقت. مولانا آپ بھی رہے ہوں گے یقیناً، آپ بزرگان میں سے ہیں. اس وقت ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. کیا جملہ تھا؟ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی لرزتی ہے. یاد آیا جملہ؟ یہ جملہ تھا جو 84 میں بڑا ابھی بھی سننے میں آتا ہے. میں جوانوں کے لیے عرض کر دوں، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن ایک سیاسی دنیا کی بہت بڑی شخصیت کو گولی ماری گئی تھی. نتیجے میں گولی مارنے والی قوم پر لوگ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان لوگوں کو جہاں ملے ان کو قتل کیا جاتا تھا. اور بعد میں جب آبجیکشن کیا گیا تو کیا کہا گیا؟ جب کوئی تناور درخت، کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے. یہ جملہ کہا گیا تھا. آئیے میں آپ کو لے کے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں چلوں. جس موقع کے پر امیر المؤمنین وصیت فرما رہے ہیں، یہی وصیت ہے کہ جس وصیت کو امیر المؤمنین نے 21 ماہ مبارک رمضان کو اپنے بیٹوں سے فرمایا ہے، اس وصیت میں مولا ایک جملہ فرماتی ہے. وہ جملہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ سارے نظریات جو لوگ آج تک سوچتے آ رہے تھے، ان سارے نظریات کو امیر المؤمنین نے باطل کر دیا. مولا فرماتے ہیں میں تم سبھی کو اس بات کی وصیت کر رہا ہوں. جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین. میں تم سب کو وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کی جائے. خفضاً تقولون قتل امیر المؤمنین، یہ کہتے ہوئے کہ امیر المؤمنین کا قتل ہو گیا، اب جتنے ملیں گے اس قوم والے ہم سب کو قتل کرتے جائیں گے. الا لا تقتلن بی الا قاتلی. انتقام میں صرف میرے قاتل سے انتقام لینا بس. کسی ایک بھی، نہ اس کے گھر والے کو قتل کرنا، نہ اس کے بچوں کو قتل کرنا، نہ اس کے دوستوں کو قتل کرنا، نہ اس کے خاندان اور قبیلے. جو زمانے میں دستور تھا، پورے قبیلے ختم ہو جاتے تھے. کیوں؟ تمہارے قبیلے کے ایک آدمی کا انتقام لینا ہے، لہذا پورے قبیلے سے انتقام. مولا نے منع کر دیا نہیں. اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں انظروا اذا انا مت من ضربت هذه. اگر اس انسان کی ایک ضربت کی بنا پہ میں اس دنیا سے رخصت. جواب مل کے سلوات بھیج دیں آپ اللہ. مولا فرماتی ہے کہ اگر اس قتل کی بنا پر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ. ایک ضربت کے ذریعے سے اس نے مجھے مارا ہے. انتقام کے موقع پر ایک سے زیادہ ضربت نہیں مارنی ہے. توجہ فرمائی، یہ ہے عدل امیر المؤمنین، یہ ہے انصاف امیر المؤمنین. مولا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر واقعاً عدالت تمہارے اندر پیدا ہونی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے جتنا جرم اتنی سزا دی جائے. جرم سے زیادہ سزا دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ امیر المؤمنین کا وہ جملہ ہے کہ جو امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں فرمایا، جو انہی مکتوبات میں 47 نمبر کا وہ نامہ، وہ خط ہے جو امیر المؤمنین نے ڈکٹیٹ فرمایا ہے، املا فرمایا اور تحریر کیا گیا ہے. اس میں بس آخری جملہ مولا نے یہ جملہ فرمایا، بس میں ختم کر رہا ہوں کہ اُسِیکُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ کِتَابِي. میں اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہوں، میں تمام بیٹوں کو وصیت کر رہا ہوں، میں تمام خاندان والوں کو وصیت کر رہا ہوں، اور ان تمام لوگوں تک جن تک میرا یہ مکتوب، میرا یہ خط پہنچنے والا ہے. کیا؟ بتقوی اللہ. مولا نے 14 چیزوں کی وصیت کی ہے، صرف 2-3 سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تمہارے امور منظم ہونے چاہیے، ہر کام اپنے وقت پہ ہونا چاہیے. وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور تمہارے درمیان اصلاح ہونی چاہیے، تمہارے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے، تمہارے درمیان دل میں من مٹاؤ نہیں ہونا چاہیے،
تمہارے درمیان محبتیں ہونی چاہیے، تمہارے درمیان الفتیں ہونی چاہیے، تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے انس ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان یہ احساس پیدا کر لے کہ ہمارے دل میں جو محبت امیر المؤمنین پائی جاتی ہے وہی دوسرے کے دل میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان امیر المؤمنین کی محبت میں عداوتوں کو ختم کر دیتا ہے، نفرتوں کو مٹا دیتا ہے، محبتوں کا پیغام نشر کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے اگر دنیا میں دوبارہ امن و امان قائم کرنا ہے تو علی اور اولاد علی کی محبت کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آئیے چلیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وہ آخری کلام کا ٹکڑا جو میں نہیں عرض کر پاؤں گا کہ مولا نے کس طرح سے دعا کے فقرے فرمائے، کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آئیے، مل کے چلیں، دعا کریں، مولا ہم سبھی آپ کی محبت، آپ کی ولایت اور آپ کے انس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا ہمیں اپنی ولایت پر ثابت قدم فرمائیے۔ مولا آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے کہ اپنے وارث، اپنے بیٹے کے ظہور میں تعجیل کی دعا فرمائیے۔ مولا آپ سے اتنی التماس ہے کہ مولا ہم سبھی کے لیے روز اول قبر اور میدان محشر میں ہم سب کی شفاعت فرمائیے۔ مولا وہ تمام مؤمنین کے جو آپ کے اس جشن میں شریک ہوئے ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔